بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے دوسرا دعویٰ بھی کیا، وقالوا کہا انہوں نے کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ صرف و صرف ان کی ہی خواہشات ہے، یعنی ان کی دل کی خواہشات ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا، اور اس دور و زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر یہودی تھا تو جنت میں جائے گا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا یا تورات پر ایمان لے کر آتا تھا اور صحیح طور پر ان اعمال پر عمل کرتا تھا جو انہوں نے بتائے تھے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح یہ عیسائی، اگر عیسائی اپنے مذہب پر سچا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پر سچے طور پر ایمان لایا تھا تو وہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی دین تھے سب منسوخ ہو گئے، اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی دین تھے، یا عیسائیت تھا، یہودیت تھی، یا سابی مذہب تھا، جتنے بھی مذہب تھے اور جتنے بھی کتابیں تھیں، جتنے بھی صحیفے تھے، سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کریم کے بعد سب کتابیں، سب دین منسوخ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور نزول قرآن کے بعد نجات صرف و صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ نجات صرف و صرف ان چیزوں میں ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدے ہی پر کیوں نہ ہو، نجات نہیں ملے گی، اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، اگرچہ تورات پر اس کا ایمان ہو، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، اگرچہ انجیل پر اس کا ایمان ہو، اگرچہ داؤد علیہ السلام کو مانتا ہو، اگرچہ زبور پر اس کا ایمان ہو، سچا ایمان ہو، سچے مانتے ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن کریم کے آنے کے بعد اب سب دین و کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی دین قبول نہیں ہے، اب کوئی مذہب قبول نہیں ہے، کوئی کتاب قبول نہیں ہے ان چیزوں کے بعد۔ اگر قبول ہے تو یہی، کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا پس وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی مذہب اس کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں مفید صرف و صرف اسلام ہے، اسلام کے بعد کوئی مذہب قبول نہیں ہے۔ اب فائدہ صرف اسلام میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، فائدہ صرف اس چیز میں ہے۔ آگے فرمائے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو جنت میں صرف یہودی عیسائی جائیں گے تو قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لاؤ تم اپنی دلیل، اگر تم اپنے دلیل پر سچے ہو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے تو اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ یہودی تم اس پر دلیل لاؤ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی تم اس پر دلیل لاؤ کہ تم صرف جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا تمہارے دعوے سے کیا بنتا ہے؟ بھلا کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہوا اور اپنا چہرہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن و نیک کام کرنے والا ہو۔ اب جو مسلمان نیکی کرنے والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، اس میں نہ کسی یہودی کا دخل ہوگا نہ کسی عیسائی کا دخل ہوگا، صرف و صرف مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے لوگ صرف و صرف جنت میں جائیں گے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے یہاں، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے کبھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔